یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادبارکم، تلوار لے کر کے داخل ہو جاؤ، اس طریقہ ورنہ کرو. سمجھے بھائی جان؟ اس طرح نہیں ہوگا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین. اے میری قوم، جہاد کو جو چھوڑے گا، جہاد کا انکار کرے گا، وہ خاسر بھی ہوگا. علی اعقابکم کی تعبیر قرآن مرتد کے لیے کہتا ہے، مرتد بھی بن جاؤ گے. اس لیے طلبہ سے گزارش ہے، جہاد تو آپ بھی نہیں کر سکتے، میں بھی نہیں کر سکتا، میرے لیے جہاد ہم کیا کریں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ جہاد والی چیز تو بہت اچھی ہے لیکن سالے جان سے مار دیتے ہیں. یہ شہادت اور یہ جہاد بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ شہادت ایسی چاہیے جس میں آدمی کمرے میں بیٹھ کر آئس کریم کھائے. یہ ظالم جان سے مار دیتے ہیں. تو ایسی شہادت تو کبھی نہ آسمان نے دیکھا، نہ یہ ہے کہ کبھی زمینوں نے دیکھی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جماعت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے الہ سیدنا محمد ابن عبداللہ علیہ السلام، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام اللہ کا بھلا کریے ہے کہ کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ سامنے والے کو توحید بتائیں گے، مان لو. نہیں، جہاد لسانی بھی ہوگی، تلوار سے بھی جہاد. اب پہلی جماعت ہماری تبلیغ والے، وہ ماشاءاللہ حکم بیان کرتے، کوئی نہ مانے لیکن تبلیغ والے کچھ نہیں کرتے. اور دوسرے والے یعنی یہ نوح علیہ السلام تک، نوح علیہ السلام سے لے کر کے پھر دوسری جماعت موسیٰ علیہ السلام تک جہاد باللسان بھی کرتے، وہ جمعیت والے. اور تیسری جماعت جو موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے پیارے محمد تک ہے، یہ اسامہ اور ملا عمر کی جماعت ہے. آپ کو مسئلہ سمجھا نہیں؟ اب ہمارے حضرت ہمارے میئر صاحب بھی، لیکن بس تقریر تو کریں گے جہاد لسانی میں بھی کرتا ہوں، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے. ہم لوگ گئے افغانستان میں گئے تو اللہ آپ کا بھلا کرے، انہوں نے ہم لوگ کباب کھا رہے تھے بیٹھے. ابھی یہ جو کابل کا جو میئر ہے، میرے بہت قریبی رشتہ دار ہے، عزیز ہے، حاجی عبدالرشید صاحب، اس کا نام اصل حاجی محمد ہے. تو یہ لوگ ہمیں لے گئے تھے، ہم لوگ لے گئے، مولوی سارے کے سارے ایران کے، پاکستان کے، کہاں کے علماء آئے ہوئے تھے. انہوں نے ہمیں بلا دیا. مکی صاحب اوپر سے جہاز آ گیا، وہ امریکی ڈرون حملہ والا جہاز آ گیا. ہم لوگوں نے کباب چھوڑ کر کے ایسے بھاگے کہ خدا کی پناہ. کباب چھوڑ کر کے ایسے بھاگے. ہم تو بھاگ رہے تھے، ہمیں تو شوگر نہیں تھا، لیکن جو بڈھے تھے جن کو شوگر تھا وہ ہم سے آگے بھاگے. ایسے بھاگے کہ خدا کی پناہ. موٹے تھے کچھ. اور پھر آگے جا کر کے طالبان نے ہم سے کہا کہ ہم کس طرح خودکش حملہ کرتے، فدائی حملہ. خودکش تو نہ کو، فدائی حملہ کس طرح کرتے. ان ظالموں نے کیسے حملہ کر کے مکانوں کو گراتے تھے، بم اڑاتے تھے، لیکن وہ خود ادھر سے نکلتے تھے. ان کا پریکٹس اس قسم کا تھا. پھر انہوں نے ایک جگہ بارود دفن کیا. آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ ایک جگہ انہوں نے بارود دفن کیا. انہوں نے پھر ایک تار ایسے باندھی تھی. پھر جو بوڑھے مولوی تھے ان کو کہا کہ تم لوگ دور کھڑے ہو جاؤ، اور اگر کسی کو دل کا عارضہ ہے، جب یہ دھماکہ ہوگا تو اس کو دل کا ہو سکتا ہے اٹیک ہو جائے، اور وہ بندہ یہ ہے کہ اس کو دل کا دورہ پڑ جائے. تو یہ بوڑھے مولوی جن کو دل کا عارض ہے دور، اور جس کو شوگر بھی نہ ہو، دل کی کمزوری بھی نہ ہو، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا ہے؟ دل کے عارض بھی نہ ہو تو وہ کر دے کہ یہاں اس تار کو کینچی سے کاٹے. قریب میں آ کر کے دوسرے دور کھڑے ہو گئے. کوئی ہے ماں کا لال جو اس کو کاٹے. اب کوئی مولوی بھی تیار نہیں ہے. دھماکہ ہوگا، یہ جو قریب ہوگا اس کے لیے بہرحال یہ ہے کہ سخت قسم کا دھماکہ. اب میں ایسے شرمندہ ہو گیا کہ نام تو ہمارا بڑا ہے، لیکن وہاں فدائی کا جو امیر ہے وہ میرے برادر نسبتی، جس کو تم لوگ سالہ کہتے ہو، فدائی کا امیر. میں نے کہا یہ فدائی کا امیر ہے، میں اگر حملہ نہ کروں کہے گا ہمارا بہنوئی کتنا بڑا بزدل ہے. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ خود برادر نسبتی فدائی کے امیر ہے، میں کیا کروں؟ لہذا اللہ آپ کا بھلا کرے. میں نے کہا جی مجھے شوگر بھی نہیں ہے، مجھے دل کا عارضہ بھی نہیں ہے، میں کر لیتا ہوں. کینچی انہوں نے دے دی. بس یہ ہے کہ میں نے آخر جا کر آنکھیں بند کر کے میں نے کہا یا اللہ، بیوی بچوں سے رخصت بھی نہیں کیا، بیوی بچوں سے رخصت بھی نہیں کیا. لا الہ الا محمد رسول اللہ.
وہ ہو گیا دھماک ہو گیا. او دور ایک باتھ روم میں ہمارا ایک موٹا سا مولوی صاحب تھا, وہ غریب گیا ہوا تھا باتھ روم میں, اس نے سمجھا کہ امریکہ نے بمباری کی. اس نے سمجھا کہ امریکہ, اس نے استنجا بھی نہیں کیا, ناڑا لے کر ایسا بھاگا. بعد میں مجھے کہتا ہے او مولوی منظور بے غیرت, خدا تجھے غرق کرے بے غیرت, میرا شلوار خراب ہو گیا. کہتا ہے خدا تجھے غرق کرے بدبخت آدمی. میں ابھی بات ختم. آپ سمجھے؟ تو عرض کر رہا تھا پہلی جماعت تبلیغ والی جماعت ہے, الحمدللہ کام کر رہے, اور دوسری جماعت بھی ہماری وہ اللہ آپ کو بھلا کرے کون سی ہے, جمعیت علماء اسلام, جہاد باللسان کر رہے, بہت بڑی بات ہے. تیسری جماعت میں نے عرض کیا وہ بہت مشکل ہے. وہ میں بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اسامہ کا ابا ہوں, میرا بیٹا اسامہ بھی ہے. میں بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اسی طریقہ پر کیا کہتے ہیں ایمن الظواہری, میں اس کا ابا ہوں ایمن الظواہری. اب یہاں سے ہمارے ساتھی اساتذہ حج کرنے کے لیے گئے, میں بدبخت اس سفر رہ گیا. مکی صاحب نے بھی ہمیں بلایا نہیں, تو وہ بہت بڑے آدمی ہے, اس نے بلایا نہیں. تو طالبان کے ذمہ دار وہاں آئے تھے, تو طالبان کے ذمہ دار کہہ رہے تھے ہم تو آئے حج کرنے کے لیے بھی آئے, ہم نے سنا بھائی منظور آ رہا ہے, منظور کی زیارت کریں گے, لیکن منظور کا حج منظور نہیں ہوا. منظور کا حج منظور. تو انہوں نے کہا کہ کتنے بیٹے ہیں, ذبیح اللہ مجاہد نے پوچھا, تو وہاں ہمارے اساتذہ گئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی مولوی منظور کے 9 بیٹے ہیں. کہا کسی کا نام عمر ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ جی عمر کسی کا نام نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم اس سے اتنی محبت کرتے ہیں, ایمن بھی نام رکھا ہے اور اسامہ بھی نام رکھا ہے, عمر کسی کا نام رکھا نہیں ہے. پھر ذبیح اللہ مجاہد نے ان کو بتایا, ذبیح اللہ مجاہد نے ہمارے اساتذہ کو کہا ابھی تم لوگوں نے دیکھا کہ شدید گرمی میں طواف کر کے آ گیا تھا. انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ طواف ہم نے مولوی منظور کے لیے کیا, لیکن یہ کہ مولوی منظور نے عمر کسی کا نام کیوں نہیں رکھا. اسی ہفتے میں میرا بیٹا پیدا ہوگا, اس کا نام میں نے عمر رکھ دیا. میں نے کہا اب بولو, آگے ملا داد اللہ بھی آئے گا اور عمر آ گیا. پھر ذبیح اللہ کو ہم نے اطلاع کر دی کہ بابا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ملا عمر دوبارہ زندہ ہو گیا. ملا عمر واپس میدان پر آ گیا. آپ کو اب بتاؤ کون سے لوگ یہ ہے کہ پہلی جماعت میں اب ہاتھ نیچے کرو. اس کے بعد بتاؤ دوسری جماعت میں کون ہے؟ اب خدا کو حاضر ناظر سمجھو, تیسری جماعت میں کون ہے؟ اب اس کے بعد سمجھو علماء بیٹھے ہوئے, تیسری جو جماعت ہے وہ اعلیٰ ہے اور اکمل ہے. ابتدائی ان کے مقابلے میں وہ اضعف ہے, اور قانون یہ ہے کہ الاکمل یستلزم الاضعف, الاکمل یستلزم الاضافہ, لہذا وہ خود بخود اس میں آ جائیں گے. آپ تیسرے میں آ جاؤ, پہلی میں خود بخود تبلیغی بھی آ گئی اور اس میں جمعیت علماء بھی خود بخود آ گیا. خلاصہ یہ نکلا الثالث یستلزم الاولیین والاولیان لا تستلزمان والاولیان لا تستلزمان الثالثہ. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں؟ یہ تیسری جماعت ہے, یہ تیسری. قرآن نے اسی کو بیان کیا, انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. نوح کے بعد سے چونکہ سلسلہ شروع ہوا اصل جہاد کا, اصل جہاد باللسان یہیں سے شروع ہوا, لیکن جہاد بالسیف و باللسان موسیٰ علیہ السلام. تو جہاد کی ابتدا نوح علیہ السلام سے, انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. آپ علماء کرام, بلوچ کا مکہ کمزور ہوتا ہے, پٹھان کا مکہ ذرا مضبوط ہوتا ہے. مسند الیہ جتنا کبھی ہوگا, مسند فعل تو مسند ہوتا ہے, اتنا ہی کبھی ہوگا. اوحینا کا فاعل اللہ ہے, اللہ کی ذات ہے. یہ وحی عظیم ہے, اللہ عظیم ہے, وحی عظیم ہے, قرآن عظیم ہے, جبریل عظیم ہے. جس کے پاس محمد آئے محمد بھی عظیم ہے, جو اس کو اٹھائیں گے وہ بھی عظیم ہے. یہ جو اسناد ہے یہ اسناد عظمت کے لیے. اب نتیجہ یہ نکلا عظیم قرآن من عظیم اللہ سے, ما عظیم جبریل کے ساتھ, الہ عظیم محمد کے پاس, الى العظماء للعظماء, لوگوں کو عظیم بنانے کے لیے. خدا آپ کو عظیم بنا دے, اللہ آپ کو عظیم بنا دے. یہ جو اسناد ہے یہ اسناد عظمت کے لیے. یا انا اوحینا الیک وحیا تشریعیا, وحی تشریع جیسے کہ نوح علیہ السلام کی طرف, وحی تشریع اور وحی تدریجی. اس لیے کہ کفار کا اعتراض تھا, لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ, بیک وقت یہ قرآن کیوں نازل نہیں ہوتا؟ فرماتے تم کیوں اعتراض کرتے ہو؟ نوح علیہ السلام 13 انبیاء یہاں پر اس آیت کے اندر 12-13 ان کو آپ مانتے, ان کو تسلیم کرتے, ان کی طرف بھی تو وحی تدریجی ہوئی ہے.
وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، تمہارے یہودیوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، اس سے جو کلام ہوا وہ بھی تدریجاً اس لیے کہ کلمہ تفیل ہے، تکرار اور تدریج پر دلالت کر رہا، یہ بھی ہوا۔ موسیٰ کو مانتے ہو، باقی انبیاء کو جو اس آیت کے اندر مذکور ہے ان کو مانتے ہو، ان کی وحی کی نفی نہیں کرتے ہو، تو مجھ پر محمد پر اگر وحی تدریجی آ جائے اس کا کیوں انکار کرتے ہو؟ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اب یہ تیسرا آ رہا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَحْيًا تُوحَىٰ بِهِ كَمَا أُوحِیَ مُوسَىٰ وَهَٰؤُلَاءِ الْأَنْبِیَاءُ، آپ کو اس وحی کو اٹھانے کے بعد اس طرح تکلیف دی جائے گی جیسے کہ یہ 12-13 نبیوں کو دی گئی۔ تو اب بتاؤ دورے والے تیار ہیں یا نہیں؟ اس تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ ہمیشہ مجھے کسی نے ٹیلی ویژن والے ایک دفعہ آگے انہوں نے کہا سارے علماء دیوبند کے پیچھے پڑے ہوئی ہے، جماعت اسلامی کے پیچھے بھی اتنے نہیں ہے، بریلویوں کے پیچھے اتنے نہیں ہے، اہل حدیث حضرات کے پیچھے نہیں ہے، کتوں کے پیچھے بھی حکومت نہیں ہے، بتوں کے پیچھے نہیں ہے، اختو ابسو کلم اجمعون، ان کو کچھ بھی نہیں، کوئی نہیں کہتا، سارے تمہارے دیوبندیوں کے پیچھے پڑے ہوئے، تو دیوبندی تم گندے ہو۔ میں نے کہا ہم گندے نہیں ہیں، لیکن کسی علاقے کے اندر لومڑی جتنے بھی آ جائے، گیدڑ آ جائے، تو پٹھان ہتھیار اٹھا کر کے لومڑی گیدڑ کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، لیکن جب شیر آ جائے تو سارے کے سارے پریشان ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ چیتا آ جائے، شیر آ جائے تو ہتھیار اٹھائے۔ علماء دیوبند شیر ہے، ہم سے سب خوف زدہ ہے۔ علماء شیر ہے، علماء دیوبند یہ ہے کہ وہ شیر ہے، اس وجہ سے اللہ کا بھلا۔ پھر کہنے لگے، یہ مولوی عبدالباقی کو بھی پتہ ہے، ٹیلی ویژن والے مجھ سے کہنے لگے آپ بڑے بڑے منصبوں میں اپنے مولویوں کو کیوں نہیں؟ میں نے کہا کون سا منصب؟ کہتے ہیں فلانے آرمی میں، فلانے فوج میں، فلانے فوج میں، فلانے فوج میں، فلانے ادارے میں، کیوں نہیں بھیجتے؟ میں نے کہا ہم بھیجتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ قابل طالب علم ہمارا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں تدریس کرو، درس قرآن دے دو، خلق خدا کی رہنمائی کرو۔ درمیان والے جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں تکمیلہ کرو، اپنی کمی پوری کرو، جلدی تم بھی درس تدریس شروع کرو، اور تم بھی یہ ہے کہ واعظ و نصیحت شروع کر دو۔ اور سب سے جو ہمارے نالائق ہوتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم آرمی میں جا کر خطیب لگو۔ حقیقت ہے، آج اس طرح آپ دیکھ رہے پریشان ہوگی۔ جی ہاں، آپ کو میں بتاؤں، چونکہ میں نے بھی ہزاروں علماء کو پڑھایا، ہزاروں کو میں نے پڑھایا، لیکن ہم نے ان کو سرکاری عہدوں پر ان کو بھیجا جو بنور ٹاؤن دارالعلوم اور فاروقیہ میں علمی حیثیت ان کی کچھ تھی بھی نہیں، ان کو ہم نے بھیجا ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے دے، راتوں کو اٹھ کر کے رویا بھی کرو، خدا آپ کو ایسا میدان دے دے جیسے خدا نے احمد علی لاہوری کو میدان دے دیا۔ اور